ایک بھی پردہ نہیں ہوگا. اگر کاشف جسم حائل نہ ہوتا تو میں ان کو اپنا دیدار بھی دے دیتا, لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب کروں گا, اور جب پتا چلے گا کہ رمضان کیا ہے. ارے یہ ہمارا مقام ہے. ارے غور کرو مسلمانوں کہ ہمارا کیا مقام ہے. موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ میں میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 2 نور سے نوازوں گا اور 2 اندھیروں سے بچاؤں گا. 2 نور کیا ہیں؟ ایک نور رمضان نور روزہ ہے, تو ایک نور قرآن ہے. دوسرا اگر 2 اندھیرے ہیں تو کیا ہیں؟ ایک خبر کا اندھیرا ہے جس سے محفوظ رکھوں گا, اور ایک قیامت کا اندھیرا ہے اس سے محفوظ رکھوں گا. ارے آج ہم کھانے کو تڑپتے ہیں, پانی کو تڑپتے ہیں. ارے تم کس کی امت ہو؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. تو لوگوں نے پوچھا ہے عائشہ پھر کیا کھاتی تھیں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بس 2-4 کھجور کھا لیتے اور ہم سو جاتے. سرکار کے بھوک کا یہ عالم تھا کہ پیٹ کو لگ جاتا تھا, اور میں کہتی تھی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اتنا تو لے لیجئے کہ بھوک مٹ جائے. تو آپ کی اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ مجھ سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں وہ بھوکے دنیا سے چلے گئے, کئی مصیبتوں سے مصائب میں رہے, میں نہیں چاہتا کہ میں ان سے پیچھے رہ جاؤں. ارے غور کرو پیارے مسلمانوں, تم اگر عاشق رسول ہو, رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو, رسول اللہ کی امت ہو, تو پھر بھوک اور پیاس کی برداشت تم میں بھی ہونی ضروری ہے. ارے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کئی صاحب اولاد لوگ ہیں. یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان کے ماں باپ بھی ہیں. اگر آپ کی اولاد عام دنوں میں گھر سے بھوکی نکل جائے, کچھ کھائے بغیر, تو ماں کا پیٹ جلنے لگتا ہے, ماں تڑپ اٹھتی ہے, باپ چیخنے لگتا ہے, بھاگتا ہے, اپنی اولاد کو روکتا ہے, بیٹے اسکول مت جا, کالج مت جا, دکان کو مت جا, یہ 2 روٹی کھا لے کے چلا جا. اگر باپ بھوکا ہے, ماں بھوکی ہے, تو اولاد تڑپ جاتی ہے, بابا کچھ کھا لو, امی جان کچھ کھا لو. لیکن ماہ رمضان میں اولاد بھی بھوکا ہے, ماں بھی بھوکی ہے, باپ بھی بھوکا ہے. جب محبت نہیں آ رہی ہے اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ دلوں میں پوشیدہ چھپی اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے, ماں کے اوپر, باپ کے اوپر, اولاد کے اوپر. اللہ کہتا ہے روزہ وہ عمل ہے جس کا راست اجر میں خود دوں گا. ارے ایک روزے دار کی مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. حدیث شریف ہے روزے دار افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. ایک عادل بادشاہ کی دعا کو رد نہیں کرتا, قوم کی دعا کو رد نہیں کرتا. بتاؤ اور کیا چاہیے؟ افطار کے وقت اللہ اور تم کے درمیان پردہ نہیں. پھر اللہ کا وعدہ کہ مانگی گئی دعا کو رد نہیں کروں گا. حدیث شریف میں کہ روزے دار کو 2 چیزیں دے گا اللہ. ایک روزہ کھولنے کے وقت کی خوشی اور دوسری اللہ کے دیدار کے وقت کی خوشی.
ارے روزے دار کا یہ مقام